لیے سود نہ بن جائے۔ یہ تقوی کا مقام تھا۔ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک بادشاہ نے قسم کھائی کہ میں سواری سے پاؤں اگر زمین پہ رکھوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ مسئلہ بڑے بڑے علماء کے پاس آیا لیکن سمجھ نہ آیا، امام اعظم کے پاس آیا۔ امام اعظم نے فرمایا تو سواری پہ نیت کر لے کہ آج سے میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب تو اپنے پاؤں کو زمین پہ رکھے گا زمین پہ نہیں آئیں گے بلکہ رب کے نورانی فرشتے نیچے پر بچھا دیں گے، لہٰذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہو۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، رب ذوالجلال انہیں ایسا تاج پہنائے گا اور جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ۔ لوگ متعجب ہو کے پوچھیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جنہیں عالم دین بنایا تھا، جنہوں نے اور انہیں قاری قرآن بنایا تھا۔ اور فرمایا قلدہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اپنے دست قدرت سے انہیں گولڈ میڈل پہنائے گا جو قرآن پڑھنے والے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ کوئی ہماری سوچ اس قسم کی ہے جو بچہ اپاہج اور اندھا پیدا ہو جائے ہم اسے رسول اللہ کی شریعت کے لیے چھوڑتے ہیں، اور وہی بچہ جب قاری قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، تو جتنے بھی پیچھے آنے والے ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کے کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں جس کو اپاہج اور اندھا سمجھ کے بھیجا تھا اسے امام صاحب کا لقب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ گے قبر میں جاؤ گے، اگر وہ پھٹی پرانی چٹائی پہ بیٹھ کے رب کو رحمان اور رحیم کی صفت سے پکارے گا، اللہ تمہاری قبر کو نور علی نور بنا دے گا۔ تو اس لیے دین کی طرف آئیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، جو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے پھیر۔ کہتا ہے کہ دنیا کی تعلیم کے تیزاب کے اندر جب تیرے بچے تعلیم حاصل کریں گے، جب وہ انگریز کی تعلیم سے وابستہ ہوں گے تو پھر وہ ایسے ہو جائیں گے، ایسے ملائم ہو جائیں گے کہ پھر تو ان کو جدھر چاہے پھر، انہیں کوئی حیا نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی شریعت کیا ہے، رب کا قرآن کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، حیا کیا ہے، اور رب ہمیں کیا بتاتا ہے، حقوق اللہ کا خیال کیسے رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا کیسے ہے، بھائی کا ادب کیا ہے، بہن کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، دینی مدارس کا ادب کیا ہے، دین کے طلباء کی کیا شان ہے، رب کے قرآن پڑھنے والوں کی شان کیا ہے، عالم دین کی کیا شان ہے، حامل قرآن کی کیا شان ہے، رب کے دین پر چلنے والوں کی کیا شان ہے، وہ قرآن کی تلاوت صبح و شام کرنے والوں کو اللہ کیا مقام دیتا ہے۔ یہ تب ہی پتہ لگے گا جب وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اور ہم بھی یہیں پڑھے ہیں اور ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسی ادارے سے سیکھا ہے، استاد محترم کے قدموں میں، قبلہ علامہ الطاف صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صبح و شام بس قرآن پڑھنا اور پڑھانا۔ ایک شخص ساری رات عبادت کرے، ایک قرآن پڑھتا اور اس کو سمجھتا رہے، اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز میں محترم قاری یاسر اقبال نعیمی صاحب قرآن کے حوالہ سے ہمیں آگاہی دے رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل اللہ ہیں جنہیں میرے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیک اور صالحین علماء سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا، ہم جو بھی کر لیں یہ دنیا ہے، یہ ختم ہونے کا نام ہے، لیکن اگر ہم دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آخرت کا ساز و سامان ہے، اور ہماری آخرت اسی سے صبر
گی تو صرف 2 شعر نعت کے پڑھوں گا کہ کائنات میں کوئی چیز نہیں رہے گی، یا میرے رب رسول کا نام ہے یا میرے مصطفیٰ کا دین ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ تو محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ آپ بول دیں جی سبحان اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدل رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تے صدا بہار او دئی سے باغے تے کدی خزانہ آوے، ہووڑ فیضی ہزارہ تائی، او ہر پکھا پھل کھاوے، ہووڑ فیضی ہزارہ تائی، ہر پکھا پھل کھاوے۔
بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا استاد العلماء والفضلاء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر الدین یوسفی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے پیارے ملفوظات عالیہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلاة کے بعد لکھوک حاجتوں کے لائق جناب علماء کرام اور دیگر سامعین و حاضرین، خصوص بالخصوص استاذ الحفاظ والقراء حضرت علامہ قاری الطاف حسین صاحب، اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا قاری عظمت علی چشتی صاحب، عظیم مدرس قاری نیک عالم صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے عزیز علامہ وسیم الدین صاحب یوسفی، عزیزم ریاض صاحب، عزیزم حافظ آفتاب صاحب، اور دیگر جو ہمارے مہمان آئے ہیں، ان سب کو میں اپنی طرف سے ایک نہیں، 100 نہیں، لاکھوں کے حساب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ حضرات تو ہماری باتیں سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں جو مہمان آئے ہیں یا یہ جو طلباء ہیں، ان سے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، کیونکہ تقریر عزیزم قاری یاسر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کی، اور پھر عزیزم قاری عظمت علی چشتی صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو سمجھایا، تو میں جو مہمان آئے ہیں ان سے ذرا میں مخاطب ہوں گا۔ یہ اس کی اگر ضرورت ہے ڈھول کی تو ٹھیک ہے، جو نہیں تو میں اچھا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی نے اللہ رسول کے لیے بات کرنی ہو، اس کو اپنی واہ واہ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی ان معاملات میں اس کا شوق نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر مجلس کے اندر، تقریب کے اندر 2 آدمی بھی بات سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ اس محفل کو منعقد کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بات شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے، مکہ المکرمہ میں جب میرے آقا تشریف فرما تھے، اس وقت کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو
حضور کے خاندان کو، حضور کے معاملات کو جو مشرکین مکہ تھے نا وہ مانتے تھے کہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں، حضور دیانتدار بھی ہیں۔ سرکار کی پوری جو 40 سالہ زندگی تھی نا اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنی امانتیں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے تھے اور مانتے تھے کہ حضور سچ بولنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کسی قول و فعل سے ان کو اختلاف نہیں تھا۔ اچھا، پھر مخالفت کہاں سے شروع ہوئی؟ اب آپ کو میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ مشرکین مکہ کو جو اختلاف تھا نا عظمت صاحب، مشرکین مکہ کو جو اختلاف تھا، میں عزیز کا نام نہیں لے سکا، قاری شفیق صاحب، میں معذرت پاؤں گا، عبدالرشید، میں ذہن وہ تھوڑا آگے پیچھے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے مہمان ہیں، پہلے آپ کا اس میں گرامی ہونا چاہیے تھا، وہ میں نے خیال نہیں کیا، وہ ادھر چلا گیا، بوڑھا آدمی ہوں، جدھر چلا گیا پھر مڑتے ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بچے علماء اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مشرکین مکہ کو جو اختلاف تھا نا وہ قرآن حکیم اور دین متین کی وجہ سے تھا۔ یہ بات ذرا آپ صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے حضور تو رحمت للعالمین ہے، سرکار نے تو کسی کو تکلیف دی نہیں، سرکار نے معاذ اللہ کسی کو اذیت دی نہیں، سرکار نے معاذ اللہ کسی کا پلاٹ تو لیا ہی نہیں، نہ دینی لحاظ سے کوئی اختلاف، نہ کسی اور لحاظ سے اختلاف۔ مشرکین مکہ کو اگر سرکار کے ساتھ کوئی اختلاف تھا تو وہ فقط قرآن حکیم کے حوالہ سے تھا کہ ہم آپ کا اور تو سب کچھ کردار مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا اختلاف ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اچھا، اب سنو، ام المومنین حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں عہد سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل دن آیا ہے؟ عہد کا دن 70 صحابہ، یہ بچے سنیں، طالب علم سنیں، جتنے لوگ تشریف لائیں یہ سنیں، عہد کا دن وہ دن تھا کہ جس دن 70 صحابہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ حضور کے حقیقی چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء مبارک کاٹ کر اس کا ہار بنا کر ہندہ نے اپنے گلے کے اندر ڈالا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ مبارک نکال کر وہ چبایا کھایا اس دین کی خاطر۔ سنو صحابہ کی قربانیاں، حضور کے خاندان کی قربانیاں، حضور آقا دو عالم علیہ السلام نے جو اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ان کو سماعت فرماؤ۔ ہم تو حلوہ کھا کر چلے جاتے ہیں، دیگیں پک گئیں، حلوہ کھایا چلے گئے، یہ بات سمجھی نہیں ہے کہ اس دین کی خاطر ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے صحابہ نے اور یکے بعد دیگر یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے۔ عزیز محترم، تو جب مائی صاحبہ نے یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عہد کے دن سے بڑھ کر بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل دن آیا ہے؟
تو سرکار نے فرمایا جب میں دین کی تبلیغ کے لیے قرآن سمجھانے کے لیے طائف کے اندر گیا تھا اور طائف کے اوباش بدماشوں نے اور وہاں کے سرداروں نے ان کو تیار کر کے جب میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے مجھے زخمی کر دیا، میرے جسم کو لہو لہان کر دیا، فرمایا وہ دن میرے لیے عود کے دن سے بھی زیادہ مشکل دے اور تکلیف دے دن تھا۔ اب اس دین کی خاطر دیکھو نا، میں نے پہلے عرض کیا حضور کا ذاتی کسی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی حضور کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا کسی قسم کا۔ سرکار کو جو تکلیف بھی دی گئی ہے نا، وہ اس دین کی وجہ سے دی گئی ہے، تبلیغ کی وجہ سے دی گئی ہے، دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے دی گئی ہے، اور اللہ نے بھی اپنے محبوب کو اس مقام پر بھیجا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان پڑھ، جاہل اور کسی قسم کی ان کے اندر خوبی نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان مکہ کے بدوؤں میں بھیجا، اور پھر اللہ کے نبی نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے نبی نے ان کو پاک کر دیا، ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھایا، اور وہ آپ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حضور سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو ان کی گمراہی کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار نے ان کو پاک کیا، سرکار نے ان کو قرآن کا علم سکھایا، اپنی سیرت ان کے سامنے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ان کے سامنے رکھی۔ تو آج جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ سرکار کو جو کچھ بھی اذیت ملی ہے وہ دین کی تبلیغ کی وجہ سے ملی ہے۔ اب دیکھو نا، کعبۃ اللہ میں سرکار سجدے میں، تو آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری حضور کے پشت مبارک پر رکھ دی گئی۔ یہ بات بھی ہم تو حلوہ کھاتے ہیں نا، حلوہ آسان چیز، چاول کھا لیے، ادھر دیکھو کہ ہمارے آقا نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کعبۃ اللہ جو فقط اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کعبۃ اللہ، اس کعبۃ اللہ میں امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، پوری کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ذات ہے اللہ کی ذات کے بعد، وہ محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجری جو ہے اوج رکھا گیا، اتنا بڑا وزن رکھا گیا، اس قدر تکلیف دی گئی، آپ کے گلے مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر اس کو تاؤ دے کر آپ کے گلے کو گھونٹا گیا۔ یہ سب کچھ معاملات کیوں آئے کہ دین کی تبلیغ کے لیے حضور نے یہ کام کیے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد صحابہ اکرام نے اسی طرح بلکہ ایک علاقہ سے لوگ آئے، انہوں نے صحابہ کو تبلیغ کے لیے بلایا، سرکار نے بھیج دیا، میرے خیال میں کوئی 70 صحابہ کو انہوں نے جا کر راستے میں شہید کر دیا تھا۔ تو یہ دین کی جو تبلیغ ہے، اس کے لیے یہ بڑی بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، ہمارے اکابر نے دی ہیں۔ یہ اس طرح دین نہیں پھیلا، دین کے لیے بڑے بڑے پاپڑ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو برکیف آج کی اس تقریب سعید میں جو بات میں نے عرض کرنی تھی، مین مرکزی بات، وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر یہ جو قرآن پاک ہے، یہ کتابی صورت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا ہے، کتابی صورت میں۔ دیکھو صحابہ کام کرتے آئے، ہم تو اپنی عوام کو نا بس یہ کہتے ہیں تیجا کرو، چوتھا کرو، سالانہ کرو، دیگاں پکاؤ، کھاؤ، برادری بلاؤ،
چلے جاؤ۔ دیوبندی حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات جو ہیں، وہ اپنی عوام کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی جو خدمات ہیں وہ صحابہ اکرام سے شروع ہوئیں۔ آج ہمارے ہاں اگر بچے پڑھتے ہیں تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کئی تو جان بھی قربان کرتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دور دراز سے آئے ہوئے بچے ہیں، اب ان کو یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جائیں، یہ بجلی خرچ کرتے ہیں، یہ پانی ضائع کرتے ہیں، ان کو پڑھانے کی ہمیں کیا ضرورت۔ چلو بچے اگر کشمیر سے آگے تو قرآن تو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے آیا ہے نا، قرآن تو کشمیر سے نہیں آیا نا۔ کیا خیال ہے؟ کیوں حافظ جی؟ قرآن تو کشمیر سے نہیں آیا، افغانستان سے نہیں آیا، کسی اور علاقے سے نہیں آیا، یہ تو میرے آقا کے سینے سے آیا ہے۔ تو قرآن پاک کو کتابی صورت میں جو لایا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر کا کارنامہ ہے، وہ فاروق اعظم کا کارنامہ ہے، وہ صحابہ کا کارنامہ ہے۔ پھر ایک قرات کے اوپر جو اس کو متفق کیا گیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے، اور اس کے جو صرف ناو کے قانون ہیں وہ قانون اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب جناب سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضی کا کارنامہ ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ دیکھ لو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو شہید ہونے کے بعد آپ کا جو سر مبارک تھا نیزے پر چڑھایا گیا تو پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے بات کو ذرا سمجھو نا یار، تھوڑا سوچو تو صحیح نا، خالی اسی کھانے دا زور رکھیا ہے، سوچو تو صحیح۔ تاریخی لحاظ سے، قرآن پاک کے حوالہ سے، حدیث کے حوالہ سے، اور جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے حوالہ سے آپ سمجھیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سرکار غوث اعظم نے جب مدرسہ بنایا نا تو آپ غوث اعظم 11ویں علی سرکار، خالی 11ویں سال بعد دے چھوڑ دیں، سرکار غوث پاک نے جب مدرسہ بنایا نا تو اس وقت لوگوں کے اندر ایک بیماری پھیل، جس طرح آج کل کرونا بیماری پھیل گئی تو لوگ سرکار غوث پاک کے پاس تشریف لائے، فرمائے لوگ مر رہے ہیں کیا کریں۔ اس وقت یہ جدید ٹیکنالوجی، یہ جی جو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ کے ولیوں کی جو شان تھی، جو روحانیت تھی وہ کمال کے اوپر تھی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا امریکہ کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے مدرسے کا کنواں ہے نا، اس کنویں سے پانی پیتے جاؤ، اللہ تمہیں شفا دیتا جائے گا۔ اب اتنی مرض پھیل چکی تھی کہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا، تو مرض ابھی باقی تھی، لوگوں نے کہا حضور پانی تو ختم ہو گیا، فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میرے مدرسے کی گرد و نواح جو گھاس ہے نا، اس گھاس کو آپ کھاتے جائیں، اللہ تمہیں شفا دیتا جائے گا۔ تو سامعین زیبکار، سرکار غوث پاک جب درس دیتے تھے نا، درس قرآن، 70 ہزار آدمی اس دور میں، جبکہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، 70 ہزار غوث پاک کے درس کے اندر لوگ ہوتے تھے، اور پھر آپ کی جو آواز تھی، اللہ نے اتنی آواز کے اندر قوت اور طاقت بخشی ہوئی تھی کہ مائک لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سماعت فرما لیتا تھا۔ یہ ان کی کرامت تھی، سپیکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی سرکار غوث پاک کو۔ تو یہ سلسلہ چلا، پھر یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے جو ہم نے یہاں مدرسہ جس وقت کھولا ہے، یہ ہمارے بھائی گواہ ہیں کہ یہاں کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، مشکل ترین حالات تھے، تو اس حالات میں ہم نے مدرسہ کھولا، اور یہاں پھر اس کے بعد یہ سارے دعوت اسلامی والے بھائی آئے، اور مدرسے بنے، مسجدیں بنی، علماء آئے، اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پھر الحمدللہ اللہ خوش رکھے، اللہ نے یہ چراغ روشن فرما دی۔
یہ چراغ، اور یہ کئی چراغ، ایک نہیں ہزاروں چراغ جلائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا دیے سے دیا جلاتے چلو، جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے چلو۔ تو سامعین عزیز وقار، پھر انشاءاللہ اب ہمارا جو پروگرام ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جب حفظ کر لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب بہت کچھ کر لیا ہے، تو واقعی بہت کچھ ہے، لیکن حفظ کے ساتھ زمانہ کے لحاظ سے سکول کی تعلیم ضروری ہے، حفظ کے ساتھ درس نظامی ضروری ہے، حفظ کے ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہے، حفظ کے ساتھ کردار کی بھی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اثرات پورے علاقہ پر پڑتے ہیں، لہٰذا ایک عالم دین کو، جس کو کہتے ہیں کہ پاؤں پھونک پھونک کے وہ رکھتا ہے، اس کو کردار بھی درست رکھنا پڑتا ہے، اس نے اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بالخصوص، میری تو محنت نہیں ہے، یہ سب عزیزم قاری الطاف حسین صاحب کی محنت ہے، یہ ان کا باغ لگا ہوا ہے، وہ رات دن کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو ایک چوکیدار ہوں، میں تو ان کے جوتے اٹھاتا ہوں، میں کوئی کام نہیں کرتا، نکمہ ترین آدمی ہوں، کام سارا یہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم دائم فرمائے۔ تو اب ہم نے، آپ کو پتہ ہے ہمارا بچیوں کا بھی درس ہے، اور وہاں پر جو میٹرک ہے وہ پنڈی بورڈ سے ہم کروا رہے ہیں، درس نظامی کرا رہے ہیں، تجوید و قرات کے ساتھ جتنی مجھے آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ان کو وہ عبد الرحمن سدیس بنا دوں، وہ نہیں مجھ سے بنتا۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ عبد الرحمن سدیس کی طرح قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا بات تو تو نے کر دی، بات تو کرنے میں آسانی ہے نا، میں نے کہا بات تو نے کر دی، لیکن جن جن اداروں سے عبد الرحمن سدیس پڑھا ہے، اگر وہ ادارے ہمیں میسر آتے تو ہم بھی عبد الرحمن سدیس بن جاتے۔ ہمارے لیے کیا تھا؟ اب یہ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے، کھالوں کا مسئلہ آپ کے سامنے، 50 یا 100 روپے کی کھال جو ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کے والوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں گندم کا تعاون کر رہے ہیں، اس گندم کی وجہ سے ہمارے معاملات بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس میں بھی کمی آ گئی تو خیر اللہ تعالیٰ اور کہیں راستے کھول دے گا، لیکن یہ جو ہوتے تھی کھالوں کا مسئلہ، اس میں جو غلہ منڈی سے ہم ادھار لاتے تھے تو سال کے بعد 3-3.5 لاکھ روپیہ ان کو دے کر کچھ زکوٰۃ کے پیسے ہو جاتے تھے، تو وہ ہم ان کو دے کے آگے دوسری سال کے لیے سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ اب دیکھو یہاں پر کم از کم 60-70 کے قریب جو بچے ہیں، وہ ایک ٹائم کا کھانا یعنی 3 ٹائم کھانا پکتا ہے 60-70 آدمیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس میں بجلی، گیس اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں، صرف مدرسے کا جو بل پچھلی دفعہ آیا وہ 36,400 روپے آیا، اس کے بعد جو بل جمع کروایا وہ 32,000 اور کچھ روپے تھے، صرف مدرسے کا جو بل آیا ہے۔ باقی تنخواہیں جو ہیں، باورچی کی تنخواہ ہے، اساتذہ کی تنخواہ ہے، باقی جو معاملات ہیں، ٹیچروں کی جو تنخواہیں ہیں، ان کو تو چھوڑ دو۔ تو اس کے باوجود چند ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جو نہیں کر رہے اللہ سب کو خوش رکھے۔ لیکن جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو دیوبندی مسئلے کے لوگ جو ہیں وہ 40 میں کے پیسے